بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو اے نبی میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ سے پناہ مانگو، وہی اصلی حفاظت دینے والا ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے ہم اکثر لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، پھر چاہے وہ دوست ہو، فیملی ہو یا سوشل میڈیا پر تسلی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لیکن سورہ ناس کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی پناہ صرف اللہ ہے۔ جب کبھی بھی آپ کی سوچ بھاری ہو، دل بے چین ہو، تو بس دھیرے سے کہیں، یا رب میں صرف تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کے چھپے درد کو رب العالمین کے جیسا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ ہی ہے جس کی پناہ میں آپ پروٹیکٹڈ اور سکون سے رہو گے۔ یہ دنیا ویسے بھی فانی ہے، یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جب آپ اپنے رب کے پناہ میں آتے ہو تب آپ کی زندگی، من، دل اور دماغ سکون میں آ جاتا ہے اور آپ ایکچول پروٹیکشن فیل کرتے ہو۔ نیکسٹ آیت، مالک الناس، یعنی لوگوں کا مالک، اللہ، انسانوں کا بادشاہ۔ چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، بس ایک بات یاد رکھیں کہ ایکچول کنگ اللہ ہی ہے۔ ساری بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، پھر وہ چاہے آپ کا باس ہو، لیڈر ہو یا کوئی انسان جو آپ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہو، آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہو، پھر وہ انسان ہو یا کوئی شیطان، لیکن ایکچولی اس کا پاور کچھ بھی نہیں اللہ کے آگے، کیونکہ ایکچول بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی اس بات کو یاد دلا رہے ہیں کہ اصلی بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس بات کو جان کر ہر انسان کی غرور کم ہو جائے گی، کیونکہ یہ آیت غرور کو توڑتی ہے اور کمزور انسان کو اطمینان اور طاقت دیتی ہے۔ اس آیت کے تفسیر کو جاننے کے بعد آپ کے اندر کا ڈر ختم ہو جائے گا، فیئر آف فیوچر کم ہو جائے گا۔ نیکسٹ آیت، الہ الناس، یعنی لوگوں کا الہ، اللہ ہی معبود ہے، صرف اسی کی عبادت کریں۔ یہ آیت بہت پاورفل ہے، کیونکہ یہ آیت اسپریچول فوکس سکھاتی ہے، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی چیز کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جانے یا انجانے میں، استغفر اللہ۔ جیسے کہ لوگ منی، فیم، لو یا لوگوں کے اپروول کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کی بھی عبادت کر رہے ہیں، بٹ انہیں لگتا یہ ہے کہ ہم نے تو نمازیں پڑھ لی تو ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب تک ہمارا دل لوگوں کا اپروول، لو، فیم، منی، ان سب چیزوں کی لالچ سے آزاد نہیں ہوگا، پورے طریقے سے ہم اپنے من کو پاک نہیں کر لیتے، تب تک ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی ہمارے من کو ہمیں اندر سے جھکا کے رکھتی ہے، استغفر اللہ۔ اسی لیے سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کی ہر دعاؤں کا جواب صرف اللہ ہی دیتا ہے، آپ کی حفاظت کا انتظام صرف اللہ نے کیا ہوا ہے، اس دنیا میں آپ کو پروویژن اور سسٹیننس بھی اللہ ہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا یا دنیا کی کسی بھی چیز کو اللہ سے اوپر رکھ دینا، وہ بھی ایک شرک کہلاتا ہے۔ تو جب آدمی صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا دل دنیا کے تمام غلامی سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہمارے دلوں کو دنیا کے کئی طریقے کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے۔ نیکسٹ آیت، من شر الوسواس الخناس، وسوسوں سے ہوشیار رہیں، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی شیطان ہمیشہ چیخ کر نہیں بولتا بلکہ وہ دھیرے سے پھسپھساتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اچھے نہیں ہو، تمہاری دعا کیا ہی قبول ہوگی، کوئی بات نہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے، اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جیسے ہی تم اللہ کو یاد کرتے ہو وہ فوراً ہی بھاگ جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ شیطان کی کوئی اوقات نہیں۔ ہم جیسے ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یا بسم اللہ سے شروعات کرتے ہیں تو وہ فوراً ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا کام چوروں کی طرح صرف آ کے ہمیں پھسپھسانا، ہمیں وسوسے ڈالنا، ہمارے دلوں اور دماغ کو ڈاؤٹ میں رکھنا ہے۔ اس لیے جب بھی اندر سے الجھن یا کوئی نیگیٹیوٹی آئے، آپ سورہ ناس پڑھنا شروع کر دیں اور تب تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کا دل اور دماغ سکون میں نہ آ جائے۔ آپ کے اندر کا اندھیرا خود ہی مٹنے لگے گا۔ نیکسٹ آیت، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
शैतान दिल और दिमाग पर हमला करता है। उसका टारगेट सीधा हमारा दिल और दिमाग है। वो अपने वसवसों को हमारे कानों के ज़रिए हमारे दिलों तक पहुंचाता है और अल्टीमेटली वो दिमाग को टारगेट करने लगता है। शैतान बाहर से ही नहीं बल्कि हमें अंदर से भी अटैक करता है। इसीलिए मेंटल सुकून इस्लाम में अल्लाह ताला ने बहुत ऊपर रखा है और अल्लाह ताला ने हमें ज़िक्र की नेमत से अदा किया। मेंटल सुकून के लिए ज़िक्र करते रहा करें, क्योंकि शैतान आपको अटैक करता रहेगा और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने मेंटल पीस को बचाएं। इसीलिए आप हर वक्त ज़िक्र में रहें। जब आप खुद सेल्फ टॉक नेगेटिव करते हो तो कुरान के अल्फाज से उसे रिप्लेस कर दिया करें। जब भी आपके दिल में अजीब से ख्यालात आए, ज़िक्र शुरू कर दिया करें। इससे आपका दिल भी मजबूत होने लगेगा। मिनल जिन्नति वन्नास, जिनों और इंसानों में से, यानी शैतान इंसानों की शक्ल में भी आता है। हर शैतान सिर्फ वही नहीं जो छुपा हुआ है, बल्कि कभी कभी वो हमें इंसानों की सूरत में भी नज़र आता है। वो इंसान जो हमें गुनाह करने पर शक और मायूसी की तरफ ढकेल देते हैं। वो इंसान जो आपके पास नेगेटिव बातें करते हैं, आपको कुफर करने पर उकसाते हैं, या आपने जो दिल में ईमान है वहाँ पे डाउट पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के लोग चलते फिरते शैतान होते हैं। इस आयत का पैगाम है कि ध्यान रखें कि कौन आपके दिल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपके दिल और दिमाग जिस तरफ से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस तरफ आपको ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो इन्फ्लुएंसर अल्लाह का बंदा है या कोई शैतानी इंसान। उन लोगों को चुनें और अपने आसपास रखें जो आपको अल्लाह की तरफ आने में मदद करते हैं, जो आपको दीन और सच्ची रास्ते पे चलने की हौसला बढ़ाते हैं, ना कि वो जो आपको दुनिया में मशगूल कर दें और आपके ईमान और अल्लाह से कनेक्शन वीक करवा दें। इस आयत का रियल लाइफ टेक अवे ये है कि सूरह नास सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि हमें मेंटल हीलिंग देती है। जब भी दिल में वसवसे, ओवर थिंकिंग, गिल्ट का अटैक या फिर फियर ऑफ फ्यूचर हो तो सूरह नास ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दें और बार बार पढ़ते रहें। तब तक पढ़ते रहें जब तक आपके दिल को इत्मीनान ना हो जाए। यह आपकी रूह को कहती है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब, मालिक और इलाह का। जब वो मेरी हिफाजत करता है तो कोई वसवसा या एंजाइटी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करता हूँ और अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैरन।